اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جنہیں دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اگر تم غموں میں اللہ کا ساتھ محسوس کر رہے ہو، سنو، یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ میرا اللہ تو سمندر کا مالک ہے، لیکن پیار وہ ہمارے ایک آنسو سے کرتا ہے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان نے عرض کی کہ وہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہو، اس جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگنا، پاک دامن مومنہ شادی شدہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں
کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ جو شخص تمہیں محبت کے بجائے زیادہ عزت دے، وہ تمہارے خون میں سے بھی نہ ہو تو وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ خود سے محبت کریں، خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے پیار کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے حق میں معجزے ہوں گے اور تمہاری ہر دعا پر کن کہا جائے گا، اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ پر توکل رکھتے ہو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ پھینک دو مایوسی، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اپنی صفات میں کامل۔ جنہوں نے اس پر یقین کیا انہیں نہ آگ جلا سکی، نہ سمندر ڈبو سکا، نہ چھری کاٹ سکی، نہ درندے نگل سکے۔ جنہوں نے اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔